السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ویڈیو بنانے کا مقصد بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، چاہے وہ اس کا تعلق نماز سے ہو یا نکاح سے ہو یا طلاق سے ہو، جس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ مسائل تو جمعے میں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عمومی مجالس میں خاص طور سے مسئلہ مسائل بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال بعض لوگوں نے کہا جمعے میں، تو اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن بہت تاخیر سے آتے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ جو ہوتا ہے، بہت تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے وہ صحیح باتیں، بہت ضروری باتیں جو ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو نماز کے متعلق کچھ مسائل جاننا ضروری ہے، جو بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسلام لے آنے کے بعد، کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار اور دل سے مان لینے کے بعد، سب سے پہلا فریضہ جو ایک عام مسلمان پر جو عائد ہوتا ہے، جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا۔ لیکن نماز کا صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز کو اس کے طریقے پر، صحیح طریقے پر، اس کے مسائل کے ساتھ، اس کے ضروری چیزوں کے ساتھ اگر نہیں پڑھیں گے نماز کو، تو نماز ہماری قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سروں سے ایک بالشت اوپر بھی ان کی نہیں جاتی، یا بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہے جو لپیٹ کر ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اگر صحیح مسئلہ معلوم نہ ہو تو ہماری نماز نہیں رہتی، یا نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ ضروری مسائل جس کا جاننا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ نماز کا تعلق سے اس کا ہو، یا پھر نکاح کا یا طلاق کا۔ بہت سارے ایسے ہیں، ابھی فی الحال سننے میں آیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور تینوں طلاق دینے کے باوجود کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ جو رہ رہے ہیں تو حرام تعلق ان سے قائم ہے ابھی بھی، اور وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ حرام ہو رہا ہے۔ تو صحیح مسئلہ نہ جاننے کے بنا پر، صحیح مسئلے سے واقفیت نہیں ہونے کے بنا پر، لوگ جو ہے شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ جو ہے نوجوانوں کے فیلڈ پر آیا جائے، اور ان کو انہی کے فیلڈ پر کچھ ضروری مسائل سے ان کو آگاہ کیا جائے، اور کچھ ضروری دین کی باتیں ان کو بتائی جائے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ویڈیو بناؤں اور آپ تک اس کو پہنچاؤں۔ بہرحال سب سے پہلا جو نماز کا مسئلہ ہے، جو ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، جس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نماز کی طرف چلتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے، فرض کی ادائیگی سے پہلے 7 چیز کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم شرائط نماز بھی کہتے ہیں، فرائض نماز بھی کہتے ہیں، جس کا نام ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا یعنی بدن پہ اگر کسی طریقے کی نجاست لگی ہوئی ہے یا بدن ناپاک ہے، تو اس ناپاک بدن کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہے، کپڑا میں کوئی نجاست لگ گئی ہے جو قابل معافی نہیں ہے، تو پھر اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوتی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ سطر کا ہے، سطر کا ڈھکا ہوا ہونا۔ یہ سطر بڑی عجیب چیز ہے۔ میں کہ ایک جگہ پڑھا رہا تھا، میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں سطر کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 69 کے بعد جو سطر آتا ہے اسے سطر کہتے ہیں۔ بہرحال سطر کا جاننا ضروری ہے۔ سطر کہاں سے؟ مردوں کا سطر الگ ہے، عورتوں کا سطر الگ ہے۔ عورتوں کا سطر پہلے جان لیتے ہیں۔ عورتوں کا سطر جو ہے چہرہ، دونوں ہتھیلی، اور پاؤں کا جو نیچے کا جو حصہ، ٹخنے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر تمام بدن کو ڈھکنا یہ عورتوں پر فرض ہے نماز پہ۔ اور مردوں کا سطر کیا ہے؟ مردوں کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو ہے حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ حصہ کھل جاتا ہے نماز میں، 3 مرتبہ کہنے کا سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر یہ حصہ کھل جاتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا سطر کا ڈھکانا ہے، پہلا بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، اور چوتھا سطر کا ڈھکا ہوا ہونا۔ پانچواں مسئلہ کیا ہے؟ پانچواں فرض کہو یا 5ویں شرط کہیں کہ قبلے کا طرف رخ کرنا۔
بعض اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف رخ اگر نہیں ہے تو پھر ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساتواں جو ہے وقت پہ نماز پڑھنا، ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت نماز پڑھ رہا ہے اور فجر کی نیت کر لے، فجر کے وقت نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی نیت پڑھ لے۔ تو وقت پہ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ مکروہ وقت پہ کھڑا ہو گیا اور نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے نماز پڑھنے سے، نماز شروع کرنے سے پہلے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ 7 چیزیں جب پائی جائیں گی تب ہماری نماز جو ہے شروع ہوگی، ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ اب نماز کے متعلق چونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی مسئلے پہ اکتفا کروں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ آنے والی ہے ویڈیو پہ انشاءاللہ پھر اس کی بات کی جائے گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے جس کا جاننا بے حد ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کہ امام کے ساتھ ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے، اچھی بات ہے، بڑی فضیلت بھی ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ تو امام کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ امام اللہ اکبر جو کہے گا، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر امام کے ساتھ ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں تو امام کے اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ اکبر مکمل ہو یا امام کے ختم ہونے کے بعد مکمل ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ امام سے پہلے اللہ اکبر مکمل کر لیں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے، کوئی مقتدی امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اپنا اللہ اکبر مکمل کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض ائمہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کو کھینچ کر کہتے ہیں، تو مقتدی حضرات کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار کریں اور امام کے اللہ اکبر مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی اگر وہ جو ہے اللہ اکبر کہہ لیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جس سے اکثر نوجوان جو ہے ناواقف ہے، نہیں جانتے، یا صحیح مسئلہ نہ جاننے کے بنا پر وہ اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی نمازیں پتہ نہیں ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہمیں یاد ہے کہ ہاں ہم نے اس نماز میں ایسا کیا ہے تو اس نماز کو دوہرا لیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہم جان لیے تو اس بات کو پھیلانا بھی ضروری ہے، اس بات کو دوسرے اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک اس بات کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ اغدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو عالم بنو، اغدو عالما، یا تو عالم بنو، او متعلما، یا علم حاصل کرنے والوں بنو، اگر یہ بھی نہیں بنتے تو او محبا، علم سے اور علماء سے محبت کرنے والے بنو، ان سے بغض مت رکھو، ان سے دشمنی مت پالو، اور کیا ہے مستمعان، اگر یہ ساری چیزیں نہیں کرتے تو کم سے کم ہے جو علم کی بات کو غور سے سنو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، غور سے سنو اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دو، اچھے طریقے سے سنیں اور اس پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ولا تکن الخامسہ، پانچویں چیز ہرگز مت بننا۔ اب پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ تم علم سے اور علماء سے بغض رکھو، دشمنی رکھو، ان کی غیبت کرو، ان کی چغلی کرو، تو ان ساری چیزوں کو سے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتح لکھا، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ علماء سے تعلق ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، علماء سے جتنی جو ہے ہم اپنا تعلق بنا کے رکھیں گے، جتنے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، ہمارا دینی مسئلہ بھی آسانی کے ساتھ حل ہوگا اور ہمارا دنیاوی مسئلہ بھی آسانی سے حل ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء سے تعلق جو ہے بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں کہا کہ اگر ان 4 چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو تم ہلاک نہیں ہوگے، اگر یہ 5 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو تم ہلاک ہوگے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ ناظرین حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا نماز کے متعلق، اس کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، کیونکہ وہ جو عمل کریں گے ان کی نماز اگر درست ہوگی، ان کا روزہ اگر درست ہوگا، ان کا طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ اگر حل ہوگا تو ان کو ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے